السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے کہی تھی کہ عید میلاد النبی 28 ستمبر کو آ رہا ہے، اور اسی کے سلسلے میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہو، اور ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے مطابق کیسی ہو۔ تو کل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت تک کی بات کی تھی، اسی کا آج دوسرا پارٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی اور اخلاق۔ سیرت نبی کی روشنی میں ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور اخلاق کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں اچھی ہونی چاہیے جس سے اس کا اخلاق اچھے ہوں، اس کے کردار اچھے ہوں، اس کے اطوار اچھے ہوں، اس کا دوسروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو۔ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اخلاق میں جو سب سے بڑا درجہ آتا ہے وہ نبیوں کا آتا ہے۔ ہم تو اللہ کی بات ہی نہیں کر رہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد جو نبی آتے ہیں، نبیوں کا درجہ اخلاق میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ اخلاق مند کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور جو ان میں سب سے آخری نبی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اس نبی کی بات کریں گے کہ آپ ان کے اخلاق کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اخلاق کا معنی ہوتا ہے عادت، یا عربی کا ایک لفظ ہے اخلاق، جس کے معنی عادت کے ہوتے ہیں۔ انسان کے اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، اخلاق برے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اخلاق کا معنی عادت ہوتا ہے۔ عادت اچھے بھی ہوتے ہیں اور عادت برے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہونی چاہیے۔ اخلاق کے ساتھ اچھا ملایا جاتا ہے، کیونکہ اخلاق کا معنی سمپل طور پہ، سیدھے طور پہ صرف عادت ہوتی ہے۔ تو آج میں جو بات کروں گا کہ اس میں صرف یہ بات ہوگی کہ ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 پہلوؤں کو ہم اٹھاتے ہیں، اور ہم غور کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا رویہ کیسا تھا لوگوں کے ساتھ، اور ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہم کس حالت میں چل رہے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا جو پہلو ہم نے اٹھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ سچائی کا ہے۔ سچائی کا ہونا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سچ بات بولنے اور جھوٹ بات بولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر 3 کلومیٹر تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنے کی قباحت ہے، اور جھوٹ بولنے کی یہ برائی ہے، لیکن سچ بولنے سے انسان کا دوسرے کو رعب بھی پڑتا ہے، اور دوسرا انسان کی بات بھی مانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سچائی کو دیکھتے ہیں تو میں ایک قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور نوجوان نے کہا کہ میں بہت ہی زیادہ برا ہوں، میں برائی بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، لیکن میں اچھا انسان بننے والا ہوں۔ صرف میری شرط آپ کے پاس یہ ہے کہ میں سارے گناہ ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک گناہ چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دھیرے دھیرے کر کے ہی ایک گناہ چھوڑنا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد آپ سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس وعدہ کرنے کی وجہ سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ سوچئے کیسے؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے گناہ کیا تھا، تو میں تو وعدہ کیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بول دوں گا۔ پھر یہ بتائی کہ میں نبی کے پاس جائے کہوں کہ میں نے ایک گناہ کیا، میں نے کل ایک گناہ کیا، تو صرف جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس نے سارا گناہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک ایک اور قصہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی، اور تربیت کتنی اچھی تھی کہ ان کے جو غزوہ تبوک میں ایک عام اجازت ہوئی، ایک اعلان ہوا کہ سب کو جنگ میں شریک ہونا ہے۔ صحابہ نکل گئے، کچھ جو منافقین تھے وہ نہیں نکلے، انہوں نے بہانہ بنا دیا۔ کچھ صحابہ کرام بھی نہیں نکل پائے، جس میں سے کعب بن مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں کو بلوایا کہ تم کیوں نہیں گئے، تو کچھ لوگوں نے جھوٹ بول دیا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی، میرے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پایا۔ کعب بن مالک نے کہا کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا، لیکن تربیت ان کی اتنی اچھی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور آپ کے پاس گئے
اور انہیں سارا قصہ صحیح صحیح سنا دیا، جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آج بھی کبھی کبھی بائیکاٹ ہوتا ہے لوگوں کا، وہاں بھی بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوئے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک تربیت تھی، یہاں تک کہ آپ کی سچائی کے بارے میں آپ کے دشمن بھی گواہی دیا کرتے تھے، ابو جہل بھی گواہی دیتا تھا۔ اس سے بھی جب لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، وہ کہتا تھا کہ محمد سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان، جب آپ نے ایک خط قیصر کے پاس بھیجا، اور قیصر کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس نے کہا کہ مکہ کا کوئی آدمی اگر یہاں ہے تو ان کو بلا کر لاؤ۔ ابو سفیان اسی وقت تجارت کے غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس نے ابو سفیان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ محمد کے بارے میں میرے یہ رائے ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے۔ آپ کی سچائی یہ تھی کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو انسان کے اچھے اخلاق ہونے کی جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ امانت داری۔ انسان کے اندر امانت داری کا ہونا ضروری ہے، امانت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کے امانت کا لحاظ رکھے۔ آپ نے مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ساری چیزوں کو بتا دیا، اسلام کے بارے میں بتا دیا، لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں، لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، آپ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے علی کو بلایا اور کہا کہ علی، یہ امانت کچھ لوگوں کے میرے پاس ہیں، تم یہ امانت ان کو لوٹا کے میرے پاس آنا۔ حتیٰ کہ دشمن ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، دشمن ان کو مارنا چاہ رہا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امانت کو لوٹا رہے ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، امانت کو لوٹانا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں گئے، جنگ میں جب وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک صحابی اسود رائی، انہوں نے صبح سویرے آپ کو دیکھا آپ کے پاس اور کہا کہ میں اسلام لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا کہ کیا میں اسلام لے کے آؤں گا تو میری معافی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں معافی ہو جائے گی، لیکن تمہارے ساتھ جو بکریاں ہیں ان کو پہلے لوٹا کر کے آؤ، ان کے مالک کو لوٹا کر کے آؤ۔ امانت، یہ ہوتا ہے امانت کا پاس و لحاظ رکھنا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز کسی نے رکھ دی ہے تو اس کی امانت کو اس کو واپس اسی طرح سے لوٹایا جائے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کچھ پیسہ ہمارے پاس رکھ دیتا ہے، کوئی چیز رکھ دیتا ہے اور وقت گزر جائے، بہت زیادہ وقت گزر جائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جھٹلا دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پوچھے کہ تمہارے پاس ثبوت کیا۔ اگر وہ انسان بنا ثبوت کے ہمارے پاس کوئی چیز رکھتا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں دینا چاہتے۔ جو تیسری چیز ہے کہ اچھا اخلاق کا ہمارے اندر ہوتا ہے، تحمل کا ہونا چاہیے، برداشت، صبر کا ہونا ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے اندر تحمل تھا، برداشت، صبر بہت زیادہ تھا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے گئے، مکہ میں چونکہ آپ کی حالت ایسی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ مکہ میں آپ صبر کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، لوگ آپ کو پریشان کر رہے تھے، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کہا تو چلو یہ بات ماننے والی ہے۔ لیکن مدینہ میں آپ گئے، اور مدینہ میں جب گئے اور وہاں پہ جب وہاں کے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں سے آپ نے کہا کہ تم مجھ سے آج کس چیز کی امید کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی کی امید کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ تمہارے پر کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی، تم جاؤ، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے معافی، اس کو کہا جاتا ہے تحمل، برداشت۔ لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی ہم کو کچھ کہہ دے تو ہم اس کو واپس مار دیتے ہیں، ہم اس سے لڑائی کر جاتے ہیں، ہم اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کیا یہی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے کہ ہم نے یہی نبی کی سیرت سے سیکھا ہے؟ کیا نبی کا پیغام یہی کہتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہ ہو؟ آج ہم گھروں میں لڑائیاں کرتے ہیں، گھروں میں ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہماری بہنوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے والدین سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہماری جو بیوی ہے اس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم گالی دے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم مار دیتے ہیں۔ کیا یہی نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہی نبی کی سیرت ہے؟ کیا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر برداشت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر تو ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں، جیسا ان کا صبر تھا، جیسا ان کا تحمل تھا، جیسا ان کی قوت برداشت تھی، ویسے ہی ہمارے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ جو اچھے اخلاق ہونے کی جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ وعدہ پورا کرنا۔ ہم وعدے کو پورا کریں،
ہم نے کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو پورا کرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے وعدے کو پورا کیا۔ آپ تجارت کے غرض سے کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کے تجارت کے جو ساتھی عبداللہ ہیں، عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں نے کچھ پیسہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا کہ کچھ پیسے آپ کے باقی ہیں، میں گھر سے لا کر کے وہ پیسہ آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے پیسہ لوٹانا ہے۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ نہیں، میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ بھاگ کے دوڑتے دوڑتے گئے کہ کیا وہ انسان وہاں پہ کھڑا ہے، گئے تو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے کوئی شکایت کا جملہ نہیں فرمایا، بس یہ کہا کہ تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں وعدہ کو پورا کرنا۔ کہ ہم کسی سے کیے وعدہ کو پورا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہ انسان کی زندگی کا المیہ ہے، یہ ہمارا سانحہ ہے کہ ہم وعدے کو پورا نہیں کرتے، ہم سچ نہیں بولتے، ہم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم امانتداری کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم نے کس سے کچھ وعدہ کیا تو ہم وعدے کو مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہا، تھوڑی سی دنیاوی چیز کے لیے ہم وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے جو 5ویں چیز ہے وہ ہے کہ ہمارا مزاج اچھا ہو۔ جب ہم کس سے بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، ہنس کے بات کریں، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی نبی پاک کے پاس جاتے تھے تو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنس کے بات کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا، ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ ہماری طرف پورا گھوم جاتے تو ہم سے بات کرتے تھے، اور جب تک ہم وہاں سے نہیں ہٹتے آپ نہیں ہٹتے تھے۔ کیا وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمارے اندر تکبر ہے، کوئی تواضع نہیں ہے۔ وہ جو چھٹی چیز ہے وہ تواضع، کہ ہم ہمیشہ جھک کے کسی سے بات کریں۔ جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت میں، جھکنے کا مطلب ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ بات کریں، ہماری زبان میں نرمی ہو، ہماری زبان میں مٹھاس ہو، ہماری زبان میں میٹھا پن ہو، کہ جب کوئی انسان ہم سے بات کرے تو مرعوب ہو، وہ کہے کہ ہاں یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کو ماننے والا ہے۔ نبی کے جو اخلاق تھے اس اخلاق کو اس نے بھی اپنے اندر اپنایا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، تواضع نہیں، ہمارے اندر گھمنڈ ہے۔ اگر کچھ پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اگر کچھ چیز ہمارے اندر کوئی ٹیلنٹ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس ٹیلنٹ کا گھمنڈ ہوتا ہے، ہمیں اس پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، ہم مالدار کہلانے لگتے ہیں، اور ہم پھر اس پیسے کا روب دکھاتے ہیں دوسرے غریب کے اوپر۔ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایک مدد کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم غریبوں کی کس طریقے سے مدد کریں، ہم لوگوں سے کس طریقے سے بات کریں، ہمارا بات کرنے کا طریقہ کیا ہو، سلیقہ کیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے جو چیز بھی سیکھی ہے ہمیں اس چیز کو اپنانا چاہیے، تبھی ہمارا اخلاق اچھا ہو سکتا ہے اور ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔